بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا كما هو أهله وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. کتاب شرح باب ہدی اشر سبق نمبر 20 فصل دوم صفات ثبوتیہ. سبق نمبر 20 سے ہم دوسری فصل میں داخل ہو گئے ہیں. فصل دوم عرض کی تھی کہ اس کی ٹوٹل 7 فصلیں ہیں. پہلی فصل اس بات ثانی کے بیان میں، دوسری فصل صفات ثبوتی کے بیان میں، تیسری فصل صفات سلبی کے بیان میں، اور چوتھی فصل عدل الہی کے بیان میں. فصل دوم میں صفات ثبوتی کو بیان کیا گیا ہے. صفات ثبوتی سے مراد وہ صفات جو خداوند عالم کی ذات کے لیے ثابت ہیں، اس کی ذات کے لائق ہیں. ان کو صفات جمال بھی کہتے ہیں. صفات ثبوتی کی تعداد 8 ہے. مشہور معروف جو صفات ہیں وہ کیا ہیں؟ 8 ہیں. قدرت بیان کریں گے، قدرت کے کیا معنی ہے، آیا خداوند عالم کے یہاں قدرت ہے یا نہیں، اس صفت کو پھر ساتھ ساتھ ثابت بھی کریں گے. اسی طرح علم خداوند عالم کی لیے ثابت ہے، خداوند عالم عالم ہے. اس کی وضاحت بھی انشاءاللہ کریں گے کہ علم سے کیا مراد ہے، کون سا علم، خداوند عالم کے علم ذاتی ہے وغیرہ وغیرہ. الحیات، حیات میں زندگی، زندہ ہونا. خداوند عالم کی ذات میں حیات ہے، حی ہونا خداوند عالم کا، اسے کیا مراد ہے اور کس طریقے سے ہم خداوند عالم کے لیے صفت ثابت کر سکتے ہیں. الارادہ والکراہہ، خداوند عالم کے لیے ارادے کو ثابت کرنا اور کراہت کو ثابت کرنا. مرید ہے خداوند عالم کی ذات، ارادہ کرنے والی ہے، اس کو ثابت کریں گے. ادراک، خداوند عالم درک کرتے ہیں چیزوں کو، اس سے کیا مراد، اس کی وضاحت کریں گے. اسی طرح ازلی اور ابدی ہونا کہ جو بیان کریں گے، دونوں کا مجموعہ لفظ سرمدی ہے، اس سے کیا مراد ہے اور خداوند عالم کے لیے یہ صفت ثابت. تکلم، خداوند عالم متکلم ہے، اس صفت کی وضاحت کریں گے. تکلم سے کیا مراد ہے، تکلم کا معنی بولنا ہے یا تکلم کا معنی ایجاد النطق ہے، ایجاد کلام ہے، اس کے بارے میں انشاءاللہ گفتگو ہوگی. اور 8ویں صفت صدق اور سچا ہونا، خداوند عالم کی ذات سچی ہے اور صادق ہے. قال، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال الفصل الثانی فی صفات ثبوتیہ. قال یعنی علامہ ہلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں باب ہدی اشر میں کہ دوسری فصل صفات ثبوتیہ کے بیان میں ہے. ہی ضمیر کا مرجع واجب الوجود ہے، یعنی فی صفات واجب الوجود الثبوتیہ، ثبوتیہ صفات کی وہی ثمانیہ، ان کی تعداد 8 ہے جیسے کہ عرض کی. الاولا، ان میں سے پہلی صفت انہ تعالی قادر مختار، خداوند عالم کی ذات یا واجب تعالی قادر ہے اور مختار ہے. قادر اور مختار دونوں کا ایک معنی ہے. قادر ہے یعنی مختار ہے. مختار کی تعریف انشاءاللہ شارح علامہ فاضل مقداد رحمۃ اللہ مفصلا اس کے بارے میں گفتگو کریں گے. مراد قادر یا قادر مختار سے مراد ما شاء ان یفعل ما شاء ان یترک، یعنی جس چیز کو چاہے انجام دے، جس چیز کو چاہے ترک کر دے، اسے کہتے ہیں مختار، اسے کہتے ہیں قادر. خداوند عالم کی ذات قادر اور مختار ہے. اس کی دلیل کیا ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ لأن العالم محدث، لأنه جسم، كل جسم لا ينفك عن الحوادث. لأن العالم، عالم انشاءاللہ اس کی وضاحت آ جائے گی کہ متکلمین کے نزدیک خداوند عالم کے علاوہ باقی پوری کائنات کو عالم کہا جاتا ہے. پوری مخلوق کو لفظ عالم کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے، خداوند عالم کو چھوڑ کے باقی ساری چیز کے عالم ہے. تو فرماتے ہیں جو عالم ہے یہ کیا ہے؟ محدث ہے. خداوند عالم کی ذات قدیم ہے اور عالم کیا ہے؟ محدث ہے اور حادث ہے. کیا دلیل ہے آپ کے پاس کہ خداوند عالم قدیم ہے
اور باقی جو عالم ہے یہ حادث ہے. البتہ حادث کسے کہتے ہیں؟ جو مسبوق بالعدم، نہ ہونے کے بعد ہونا. قدیم جو ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا، یعنی جس سے پہلے کوئی عدم موجود نہ ہو، ہمیشہ سے وجود رکھتے، اسے کہتے ہیں قدیم. اور حادث اسے کہتے ہیں کہ جو نہ ہونے کے بعد ہو. لأن العالم محدث، عالم کیا ہے؟ یہ محدث اور حادث ہے. کیوں عالم حادث ہے؟ لأنه جسم، کیونکہ عالم جسم ہے. دیکھیں کس طریقے سے عالم کے جہان کے حادث ہونے کو ثابت فرما رہے ہیں. لأنه جسم، کیونکہ عالم جسم ہے. وَكُلُّ جِسْمٍ لَا يَنْفَكُّ عَنِ الْحَوَادِثِ، اور جو بھی جسم ہے وہ حوادث سے منفک اور جدا نہیں ہے. البتہ حوادث کافی سارے ہیں، یہاں پہ ان کی مراد حوادث سے حرکت اور سکون ہے. تغیر جسے آپ کہتے ہیں، حرکت اور سکون. جسم یہ اس کے اندر جو بھی جسم ہے اس کے اندر حرکت اور سکون موجود ہے. جو بھی جسم ہے ان کے اندر حرکت اور سکون موجود ہے. ان کی تعریف کے مطابق وضاحت انشاءاللہ جناب شاعری بیان فرمائیں گے، وہاں پہ اس کی کافی وضاحت ہوگی. پھر اصل دل کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. عبارت جناب شہید جناب علامہ رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت کو. ان الحوادث آنی الحرق والسکون، حوادث سے مراد حرکت اور سکون ہے. وہما حادثان، حرکت اور سکون یہ دونوں کے ہیں، یہ حادث ہیں، مسبوق بالعدم ہے. کس طرح حادث ہیں؟ لِاسْتِدَائِهِمَا الْمَسْبُوقِيَّةَ بِالْغَيْرِ، کیونکہ یہ دونوں تقاضا کرتے ہیں کہ اس سے پہلے غیر ہو. جی انہوں نے اس طریقے سے اس کی وضاحت کی ہے کہ لِاسْتِدَائِهِمَا الْمَسْبُوقِيَّةَ بِالْغَيْرِ. غیر، البتہ جو حادث ہے اس کی جو تعریف بیان کی وہ یہ ہے کہ عدم کے بعد وجود رکھنا، اسے کہتے ہیں حادث. تو جو بھی حرکت ہے وہ کیا ہے؟ البتہ حرکت کسے کہتے ہیں؟ ایک لمبی چوڑی بحث ہے فلسفے کے اندر حرکت اور سکون کے حوالے سے. حرکت کی کیا تعریف ہے اور سکون کی کیا تعریف ہے؟ خلاصہ وَمَا لَا يَنْفَكُّ عَنِ الْحَوَادِثِ، اور جو بھی حوادث سے منفک نہ ہو، جس کے اندر حوادث موجود ہوں، فَهُوَ مُحْدَثٌ بِالضَّرُورَةِ، وہ حادث ہے بالضرورہ یعنی بالبداہہ. تو جب عالم کا محدث ہونا ثابت ہو گیا کہ پورے کا پورا جہان کہ جو وجود رکھتا ہے موجود ہے اور ہے بھی محدث، نہ ہونے کے بعد ہوا ہے، تو حتماً کسی نے اس میں تاثیر ڈالی ہے. فَيَكُونُ الْمُؤَثِّرُ فِيهِ، بس ضروری ہے کہ اس میں کوئی تاثیر ڈالنے والی ذات ہو. وَهُوَ اللَّهُ تَعَالَى، اور وہ اللہ کی ذات ہے. بس وہ کہ جس پورے کے پورے عالم میں تاثیر ڈالنے والا ہے، یقیناً قادر مختار، قادر مختار ہے. لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ مُوجَبًا لَمْ يَتَخَلَّفْ أَثَرُهُ عَنْهُ بِالضَّرُورَةِ، فَيَلْزَمُ مِنْ ذَلِكَ إِمَّا قِدَمُ الْعَالَمِ أَوْ حُدُوثُ اللَّهِ تَعَالَى، وَهُمَا بَاطِلَانِ. لِأَنَّهُ، اگر آپ کہیں جی خداوند عالم قادر مختار نہیں ہے، قادر مختار نہیں، عرض کی قادر مختار سے کیا مراد ہے؟ چاہے تو انجام دے، چاہے تو انجام نہ دے. قادر کے مقابلے میں موجب ہے، موجب یعنی مجبور ہے، موجب یعنی مجبور ہے. ہم کہتے ہیں یہ شخص قادر ہے اور یہ شخص کیا ہے؟ مستر ہے، مجبور ہے. خداوند عالم کے ساتھ قادر ہے، مختار ہے، جو بھی کام انجام دیتا ہے اپنے ارادے کے ساتھ انجام دیتا ہے. اور اس کے مقابلے میں لفظ موجب استعمال کیا جاتا ہے، مستر مجبور استعمال کیا جاتا ہے. اسی سے وہ جو دو عقیدے ہیں،
عقیدہ جبر وغیرہ اس طرح کی چیزیں وہ بھی حقیقت میں یہیں تک پہنچ جاتی ہیں. خلاصہ وقت کی کمی کی بنیاد پہ ہم ان چیزوں کی طرف پھیلانا نہیں جاتے. لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ مُوجَبًا کیونکہ خداوند عالم کی ذات اگر مختار نہ ہو بلکہ موجب ہو مجبور ہو لم يتخلف اثرہ عنہ تو اس کا اثر اس سے جدا نہیں ہوگا اس کے ساتھ ہی رہے گا. لم يتخلف اثرہ عنہ اس کا اثر اس سے جدا نہیں ہوگا. یعنی جس سے خداوند عالم کی ذات واجب ہے تو اس کا اثر بھی واجب ہونا چاہیے. تو اس سے جو نتائج پیش آئیں گے جو لوازمات پیش آئیں گے وہ اس طریقے سے کہ لم يتخلف اثر عنہ اس کا اثر اس سے جدا نہیں ہوگا بالضرورہ. تو نتیجہ کیا نکلا فیلزم من ذلك اما قدم العالم اس سے یہ لازم آئے گا کہ یا تو عالم بھی قدیم ہے خداوند عالم کی ذات کی طرح چونکہ اس کا اثر اس سے جدا نہیں ہے اور جب خداوند عالم کی ذات قدیم ہے تو عالم بھی قدیم ہے. او حدوث اللہ تعالی یا لازم آئے گا کہ خداوند عالم کی ذات بھی حادث ہے کیونکہ عالم جب حادث ہے اور اثر ہے اس خدا کا کہ جو خود موجب ہے تو عالم حادث ہے تو وہ موجب بھی حادث ہوگا. بس خداوند عالم کی ذات کیا ہے وہ حادث ہے. وہما باطلان اور یہ دونوں عقیدے باطل ہیں کیونکہ اجماع اور اتفاق موجود ہے کہ عالم حادث ہے عالم قدیم نہیں ہے. اور اسی طرح اس پر بھی اتفاق ہے کہ خداوند عالم کی ذات قدیم ہے حادث نہیں ہے. تو پس جب یہ دونوں لوازمات قابل قبول نہیں ہیں تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ خداوند عالم کی ذات موجب نہیں ہے. تو جب موجب نہیں ہے تو خداوند عالم کی ذات قادر مختار ہے. انشاءاللہ اگلے درس سے علامہ فاضل مقداد رحمۃ اللہ علیہ مفصلاً اس کے تمام مقدمات ذکر کرتے ہوئے اس دلیل کی وضاحت کریں گے. وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین.